اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحرمین پبلشرز کراچی پاکستان کی شائع کردہ تفسیر پارہ ام، جس کے مؤلف ہیں سید ذوالفقار علی زیدی، آپ کی سماعتوں کے لیے ہدیہ کی جا رہی ہے۔ آج سورہ الم نشرح کے بارے میں اس تفسیر سے پڑھا جائے گا۔ یہ سورہ مکی ہے یا مدنی ہے، اس میں اختلاف ہے۔ نزولی ترتیب کے لحاظ سے اس کا نمبر 12 ہے اور موجودہ ترتیب کے لحاظ سے اس کا نمبر 94 ہے۔ اس سورہ کا نام انشراح، الم نشرح، یہ سورہ شرح بھی ہے۔ فضائل و خواص کے بارے میں لکھا ہے، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص دن یا رات کو سورہ شمس، سورہ لیل، سورہ ضحیٰ اور الم نشرح کی کثرت سے تلاوت کرے گا تو کائنات کی ہر چیز اس کے حق میں گواہی دے گی، یہاں تک کہ اس کے اپنے بال، جلد، گوشت، خون، رگیں، اعصاب، ہڈیاں اور روئے زمین پر موجود تمام چھوٹے چھوٹے ذرات بھی اس شخص کے حق میں گواہی دیں گے۔ ثواب الاعمال میں لکھا ہے کہ خدا فرمائے گا، میں نے اپنے بندے کے بارے میں تمہاری گواہی قبول کر لی ہے اور اسے کافی سمجھا ہے، اسے میری بہشتوں میں لے جاؤ، جس کا چاہے انتخاب کرے، اور اسے میرے احسان کے بغیر ہی سب کچھ دے دو۔ فقط میری رحمت اور فضل و کرم کی بنا پر اس پر عنایت کرو تاکہ میرے بندے کے لیے خوشگواری ہو۔ موضوعات سورہ کے اور خلاصہ یہ ہے کہ مشہور یہ ہے کہ سورہ الم نشرح سورہ ضحیٰ کے بعد نازل ہوئی ہے، اور اس کے مضامین بھی اسی کی تائید کرتے ہیں، کیونکہ سورہ میں بھی خدا کی طرف سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی جانے والی چند نعمتوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ پہلے ابتدائی 8 آیات کی تلاوت کی جا رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا إن مع العسر یسرا فإذا فرغت فانصب وإلی ربک فارغب۔ معاف کیجیے گا، اس سورہ کی آیتیں ہی کل 8 ہیں۔ آیات کی تلاوت الحمدللہ کر دی گئی ہے۔ اب اس کا ترجمہ پیش کیا جا رہا ہے۔ بنام خدا رحمان و رحیم کہ ہم نے آپ کے لیے آپ کا سینہ کشادہ نہیں کیا، اور ہم نے آپ سے آپ کا بوجھ نہیں اتارا جس نے آپ کی کمر توڑ رکھی تھی، اور ہم نے آپ کی خاطر آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ البتہ مشکل کے ساتھ آسانی ہے، یقیناً مشکل کے ساتھ آسانی ہے، لہذا جب آپ فارغ ہو جائیں تو نصب کریں اور اپنے رب کی طرف راغب ہو جائیں۔ ان آیات میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں ان کے معنی یہ ہیں: علم کیا نہیں، نشرح ہم نے کشادہ کیا، اللہ کا آپ کے لیے، صدر کا آپ کا سینہ، وہ وضعنا اور ہم نے اتارا، عن کا آپ سے، وزر کا آپ کا بوجھ، الذی جس نے انقضا توڑ رکھی تھی، ظہر کا آپ کی کمر، ورفعنا اور ہم نے بلند کیا، ذکر کا آپ کا ذکر، فإنا بے شک، مع ساتھ، العسر مشکل کے، یسر آسانی، انا یقیناً، العسر مشکل کے، یسرن آسانی، فیضا پس جب، فرغتا آپ فارغ ہوں، فنصب نصب کریں، وَإِلَىٰ طرف، ربکا تیرے رب کی طرف، فرغب راغب ہو جائیں۔ الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک، کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کا سینہ کشادہ نہیں کیا اور آپ سے ہم نے آپ کا بوجھ نہیں اتارا جس نے آپ کی کمر توڑ رکھی تھی۔ ان آیات میں پروردگار عالم کی طرف سے بے پناہ لطف و محبت کا اظہار اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی و دلداری کا پہلو نمایاں ہے، جن میں سے سب سے بڑی نعمت شرع صدر ہے۔
ہم شرح صدر کی وضاحت کے لیے تفسیر نمونہ کا اقتباس درج کرتے ہیں۔ نشرہ یعنی شرح کے مادے سے ہے۔ مفردات میں راغب کے قول کے مطابق اصل میں گوشت کے ٹکڑوں کو کشادہ کرنے اور زیادہ نازک اور پتلے ورق بنانے کے معنی میں ہے۔ اس کے بعد مزید کہتے ہیں کہ شرح صدر سے مراد انوار الہی اور خدا داد سکون و آرام کے ذریعے اس کو وسیع کرنا ہے، اور اس کے بعد وہ کہتا ہے گفتگو و کلام کی مشکلات کی شرح کرنا، اس کو پھیلانا اور اس کے مخفی معانی کی وضاحت کرنے کے معنی میں ہے۔ بہرحال اس میں شک نہیں ہے کہ یہاں شرح صدر سے مراد اس کا کنائی معنی ہے، اور وہ معنی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح و فکر کو وسعت دینا ہے، اور یہ وسعت ممکن ہے کہ ایک وسیع مفہوم رکھتی ہو اور جو وحی اور رسالت کے طریق سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وسعت علم کو بھی شامل رکھتا ہو، اور دشمنوں اور مخالفین کی ہٹ دھرمی اور کارستانیوں کے مقابلے میں آپ کے تحمل اور استقامت میں وسعت و کشادگی کو بھی اپنے اندر لیے ہوئے ہے۔ اسی لیے حضرت موسیٰ ابن عمران علیہ السلام فرعون جیسے سرکش کو دعوت پر مامور ہوئے، اذهب الی فرعون انہ طغی، فرعون کے پاس چلے جائیے کہ وہ سرکش ہو گیا ہے۔ تو آپ علیہ السلام بلا فاصلہ عرض کرتے ہیں رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، میرے پروردگار میرے سینے کو کشادہ فرما اور میرے کام کو آسان فرما۔ یہ سورۃ طٰہٰ کی آیات ہیں 25 اور 26۔ دوسرے مقام پر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب و فاصبر لحکم ربک ولا تکن کصاحب الحوت۔ اب جب کہ یہ حال ہے تو اپنے پروردگار کے حکم کے منتظر رہیے، استقامت اور صبر و شکیبائی اختیار کیجیے، اور یونس علیہ السلام کی طرح نہ ہو جائیے۔ شرح صدر حقیقت میں ضیق صدر کا نقطہ مقابل ہے، جیسا کہ سورہ ہجر کی آیت نمبر 97 میں آیا ہے وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، ہم جانتے ہیں کہ آپ کا سینہ لوگوں کی باتوں سے تنگ ہو جاتا ہے۔ اصولی طور پر کوئی رہبر شرح صدر کے بغیر مشکلات کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اور وہ شخص جس کی رسالت سب سے زیادہ عظیم ہو، جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تھی، تو اس کا شرح صدر بھی سب سے زیادہ ہونا چاہیے۔ ابتلاؤں کے طوفان اس کی روح کے سمندر کے سکون و آرام کو درہم برہم نہ کریں، اور مشکلات سے اس کے گھٹنے نہ ٹک جائیں، دشمنوں کی کارستانیاں اسے مایوس نہ کر سکیں، پیچیدہ مسائل کے سوالات اسے ہر طرف سے مجبور والا جواب نہ کریں۔ لہٰذا یہ خدا کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک عظیم تحفہ تھا۔ اسی لیے ایک حدیث میں آیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے پروردگار سے ایک درخواست کی، حالانکہ میں چاہتا تھا کہ یہ درخواست نہ کرتا۔ میں نے اس کیا کہ مجھ سے پہلے پیغمبروں میں بعض کو ہوا کے چلنے پر اختیار دیا، بعض مردوں کو زندہ کرتے تھے۔ خدا نے مجھ سے فرمایا کیا تم یتیم نہیں تھے؟ تو میں نے پناہ دی۔ میں نے عرض کیا ہاں۔ فرمایا کیا تو گمشدہ نہیں تھا کہ میں نے ہدایت دی؟ میں نے عرض کیا ہاں۔ اے میرے پروردگار، پہ فرمایا کیا میں نے تیرے سینے کو کشادہ نہیں کیا اور تیری پشت کے بوجھ کو ہلکا نہیں کیا؟ میں نے عرض کیا ہاں اے میرے پروردگار۔ یہ چیز اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ شرح صدر کی نعمت انبیاء علیہ السلام کے معجزات سے مافوق تھی، اور واقعاً اگر کوئی شخص پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات کا باریک بینی سے مطالعہ کرے تو وہ یقین کر لے گا کہ یہ چیز عام طریقے سے ممکن نہیں ہے، بلکہ ایک تائید الہی اور توفیق ربانی ہے۔ اس مقام پر بعض نے یہ لکھا ہے کہ شرح صدر سے مراد وہی حادثہ ہے جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جوانی یا بچپن میں پیش آیا تھا کہ آسمان سے فرشتے اترے، آپ کا سینہ شکافتہ کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو باہر نکال کر پاک و صاف کیا اور اسے علم و دانش اور رحمت و رافت سے بھر دیا۔ شرح کے معنی کھول دینے کے ہیں، سینے کو کھول دینا اور اس کو علوم و معارف اور اخلاق حسنہ کے لیے وسیع کر دینا، جیسا کہ ایک دوسری آیت میں فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک کو حق تعالیٰ نے علوم و معارف اور اخلاق کریمہ کے لیے وسیع بنا دیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم و حکمت کو بڑے بڑے عقلاء بھی نہ پا سکے، اور اسی شرح صدر کا نتیجہ تھا
یا آپ کا مخلوق کی طرف توجہ کرنا حق تعالیٰ کی طرف توجہ میں رکاوٹ نہیں بنتا تھا۔ وہ وضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک، اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے بوجھ کو نہیں اتارا جس نے آپ کی کمر توڑ رکھی تھی۔ یہ سوال ہے، وہ بوجھ جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر جھکا دی تھی۔ جیسے انسان پر کوئی بڑا بوجھ لاد دیا جائے تو اس کی کمر جھک جاتی ہے، تو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو ہٹایا۔ مفسرین نے اس کی مختلف تفسیریں کی ہیں۔ بعض کے نزدیک ابتدائے نبوت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا اثر بھی سخت ہوتا تھا۔ ساری دنیا میں کلمہ حق پہنچانے، اسلام کے پھیلانے اور کفر و شرک مٹا کر توحید کی دعوت دینے کی ذمہ داری آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈالی گئی تھی، اور ساتھ ہی حکم تھا فاستقم کما امرتا۔ بعض احادیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ریش مبارک کے کچھ بال سفید ہو گئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس آیت یعنی فاستقم کما امرتا نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے، اس لیے رب العالمین نے ان امور کی انجام دہی کے اسباب مہیا فرما کر اس ذمہ داری کے بوجھ کو ہلکا کرنے کی خوشخبری سنائی، اور بعد والی آیت میں فرمایا ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ نیز رب العالمین نے شرح صدر کے ذریعے آپ کا حوصلہ اتنا بلند فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب مشکلات آسان لگنے لگیں اور بوجھ نہیں رہا۔ ہجرت سے پہلے مکہ معظمہ میں ظاہری اسباب نہ ہونے کے برابر تھے اور کفار مکہ کی مخالفتیں اور ظلم کا سامنا تھا۔ بعض مفسرین کا کہنا ہے کہ وزر سے مراد تکلیفات شرعی یعنی اوامر و نواہی کی تبلیغ اور ان پر عمل کرنا ہے، اور جو بہت دشوار ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد ہوا ان عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان، ہم نے اس امانت کو آسمانوں اور زمین و پہاڑوں پر پیش کیا کہ اس کے بار کو اٹھائیں، مگر انہوں نے انکار کیا اور اس کے اٹھانے سے ڈر گئے، اور اسے انسان نے اٹھایا۔ یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 72 ہے۔ اسی امانت الہی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر کو جھکا دیا تھا۔ بعض مفسرین نے کہا ہے کہ نبوت اور اس کے لوازمات کا بوجھ تھا، کیونکہ شرح صدر کے بعد تجلیات الہیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گویا اقدس میں جلوہ گر ہو گئی تھیں، تو آپ کو مقام شہود میں سوائے خالق کے اور کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، یعنی ہم نے آپ کی خاطر آپ کا ذکر بلند کیا، ملائے اعلیٰ میں بلند کیا اور کائنات کے سارے وجود میں بلند کیا۔ ہم نے آپ کے ذکر کو اپنے ذکر کے ساتھ رکھا اور بلند کیا۔ توحید میں، اذان میں، غرض ہر جگہ آپ کا نام اللہ کے نام کے ساتھ آتا ہے، اس سے بڑی بلندی ذکر اور کیا ہو سکتی ہے۔ زمین میں ہر جگہ، سمندروں میں، فضاؤں میں، ہر گھڑی ہر وقت آپ کا ذکر ہوتا ہے اور درود پڑھا جاتا ہے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اور جب تک اس کلمے کا اعتراف نہ ہو کوئی مومن نہیں ہو سکتا، یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اسے زیادہ بلندی، ذکر، رفعت نام، رفعت مقام اور کیا ہو سکتا ہے کہ بحر بر میں ہر گھڑی ہر آن اس آواز سے گونج رہی ہے، اور یہ مقام بندوں میں سے صرف اور صرف آپ کو حاصل ہے۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، تو یقیناً مشکل کے ساتھ آسانی ہے، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ حضور کے اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو بلند کرنے کی نعمت کے ساتھ آپ کو خوشخبری دی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا دستور ہے کہ ہر مشکل کے بعد آسانی کا سامان فراہم کرتا ہے، جس سے وہ مصیبت آسان ہو جاتی ہے۔ اگر اس مصیبت کے گزر جانے یا آنے سے پہلے اس کا تصور کریں تو اپنے اندر برداشت کرنے کی طاقت نہیں پائیں گے۔ اس قسم کی آسانیاں شرح صدر اور بلند حوصلے کے سبب حاصل ہوئی کہ کمالات کے حاصل کرنے میں رکاوٹیں پیش آنے کے باوجود تنگ دلی، مایوسی سے آپ محفوظ رہے۔ عسر سے مراد بعض مفسرین کے نزدیک ناداری اور وہ مصیبت ہے جو آپ کے مشرکین مکہ کے ہاتھوں پہنچی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی شکایت اللہ تعالیٰ سے کی تھی، اور یسر سے مراد توانگری اور اس مصیبت کا ازالہ ہے۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، یہ جملہ تاکید ہے
یہ دوسری آسانی کا وعدہ ہے جو آخرت کا ثواب ہے۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، لہٰذا آپ جب فراغت حاصل کریں تو نصب فرما دیں، یعنی جب آپ ایک محنت یعنی دعوت حق اور تبلیغ احکام سے فارغ ہو جائیں تو دوسری محنت کے لیے تیار ہیں، اور وہ یہ ہے کہ نماز، اللہ کا ذکر اور توبہ و استغفار میں مشغول ہو جائیں۔ بعض مفسرین نے اور بھی تفسیر بیان کی ہے۔ تفسیر صافی میں سے ایک اقتباس یہاں درج کرتے ہیں۔ تفسیر مجمع البیان میں لکھا ہے کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جب آپ واجب نمازوں سے فارغ ہوں تو پھر اپنے رب سے دعا طلب کریں اور اس سے سوال کریں کہ وہ آپ کو عطا کرے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ اس سے مراد ہے کہ نماز کے آخر میں بیٹھے ہوئے اللہ سے دعا طلب کریں۔ تفسیر قمی میں ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جب آپ نبوت کے کاموں سے فارغ ہو جائیں تو فنصب علین، تو علی علیہ السلام کو مقرر کریں اور اس بارے میں اپنے رب کی طرف راغب ہو جائیں۔ کتاب صافی میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے، آپ علیہ السلام نے ایک حدیث میں فرمایا، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، جب آپ فارغ ہو جائیں تو اپنا پرچم نصب فرمائیں اور اپنے وسیع کا اعلان فرما دیں۔ آپ ان کی فضیلت کا برملا اعلان کر کے لوگوں کو اس سے آگاہ کریں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کنت مولاہ فعلی مولاہ۔ یہ تفسیر صافی کی جلد 7 صفحہ 514 اور 515 پر لکھا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دست بدعا ہم سب کو ہونا چاہیے کہ اللہ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور وارث قرآن حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے ظہور میں تعجیل ہو، اور ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شامل ہونے کی اللہ ہمیں توفیق نصیب کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔